بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اس جملے کی ترکیب اور اس کا ترجمہ سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس جملے کے اندر 6 مرتبہ لفظ کافر استعمال ہوا ہے، جس کا معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس جملے کی ترکیب کو حل کرنے والے پر دشوار ہو جاتی ہے۔ اگر ان کا معنی آتا ہوگا تو ترجمہ کرنا بھی آسان ہوگا اور ترکیب کرنا بھی آسان ہوگا۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اسی طرح لفظ کافر کے بھی عربی زبان میں مختلف معنی ہیں۔ یہاں پر جو پہلی مرتبہ لفظ کافر استعمال ہوا، اس کا معنی ہے رات۔ دوسری مرتبہ جو لفظ کافر استعمال ہوا، اس کا معنی ہے کاشتکار، کسان۔ جبکہ یہاں پر تیسری مرتبہ جو لفظ کافر استعمال ہوا، یہ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا، یعنی خدا، رسول، شریعت یا روز قیامت کا انکار کرنے والا شخص۔ جبکہ یہاں پر جو یکفرو فعل استعمال ہوا، یہ کاشتکاری کے معنی میں استعمال ہوا۔ چوتھی مرتبہ جو لفظ کافر استعمال ہوا، یہاں پر اس کا معنی ہے زمین۔ پانچویں مرتبہ جو لفظ کافر استعمال ہوا، اس کا معنی ہے اندھیرا، تاریکی۔ چھٹی مرتبہ جو لفظ کافر استعمال ہوا، اس کا معنی ہے سمندر یا دریا۔ اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ ترجمہ اس طرح ہوگا، رأیت فی کافرین کافر ابن کافرین، میں نے دیکھا کافر کے بیٹے کو جو کہ کاشتکار تھا، رات میں، یکفرو جو کہ کاشتکاری کر رہا تھا، کافرن زمین میں، فی کافرن تاریکی میں، عند کافرن دریا کے پاس۔ اس کا ترجمہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، دریا کے پاس، تاریکی میں، جو کہ کاشتکاری کر رہا تھا۔ یعنی میں نے دیکھا مشرک انکار کرنے والے کے بیٹے کو جو کہ کاشتکار تھا، رات میں، دریا کے پاس، تاریکی میں کاشتکاری کرتے ہوئے، زمین کھودتے ہوئے۔ ترکیب کیسے ہوگی اس کی؟ رعا فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، فی جار، کافر مجرور، جار مجرور مل کے یہ بنے اس رعا فعل کے لیے ظرف لو۔ جبکہ یہاں پر کافر جو ہے یہ بنے گا موصوف۔ ابن یہ مضاف بنے گا۔ ابن اپنے ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، تو ابن اپنے ما بعد کے لیے مضاف بنے گا، اور یہ جو کافر ہے یہ مضاف الیہ ہوگا۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ صفت اول ہوگا اس موصوف کے لیے۔ ویسے صفت صرف لفظ ابن بنے گا، لیکن سمجھنے میں آسانی ہو اس وجہ سے مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ملا کر صفت بنا دیا گیا۔ یکفرو فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کافرن مفعول بھی، کیونکہ یکفرو کا فعل اس پر واقع ہو رہا ہے۔ فی جار، کافرن مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لو۔ کون سے فعل کے لیے؟ اس والے فعل کے لیے۔ یہ ظرف لگ اس فعل کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ہی طرح کا صیغہ ایک فعل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فی کافرن اس کے لیے ظرف لگ بن گیا، تو یہاں پر فی کافرن جو ہے یہ اس کے لیے دوبارہ ظرف لگ نہیں بنے گا۔ عند مضاف، یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور یہ مفعول فیہ بنتا ہے،
اور کافرن مضاف الیہ، یہ مضاف مفعول فیہ بنے گا، فعل اپنے فاعل، مفعول بہ ظرف لو اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا صفت ثانی اس موصوف کے لیے۔ موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ بنا مفعول بہ اس فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل، ظرف لو اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس علم کے صدقے، اس علم کے ذریعے، اس علم کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔